دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 38۔ اگلا پورا دن گلجان ظاہری طور پر تو اپنے سارے کام کر ترتیب سے سر انجام دیتی رہی۔ مشق کی، فاتر سے ملاقات ہوئی، کھانا کھایا، قلعے کے نظام کو نظر میں رکھا، مگر یہ سب کرتے وقت اس کا ذہن کسی اور ہی جہاں میں تھا۔ کھاتے وقت جب راہداری میں سے ابیل گزر کے گئی تو کل رات کا واقعہ اس کے ذہن میں اونگ اٹھا۔ ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ موجودہ زندگی میں وہ سب کے لیے ایک اضافی کردار تھی اور عین ممکن تھا مستقبل میں بھی اس کے حالات میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہی سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ابیل کی طرف بڑھی۔ پوری رات اس کے ذہن میں بس دو خیال ایک دوسرے کی نفی کرتے رہے۔ کیا اسے فاتر اسلام کے دھوکے پر کان لپیٹ لینے چاہیے یا اسے ابیل کی تنبیہ کو زیر نظر رکھنا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا آپ اب ایاز بے سے نہیں ملیں گی۔ رات کو جب سب کھانا کھا کر سونے کی نیت سے اٹھے تو گل نے کچن میں برتن دھوتی نرگس کو پکارا۔ وہ کسی کا شوہر ہے آبلہ، آپ یوں کسی کی زندگی۔ نرگس نے غصے سے برتن پٹکے۔ گل سہم کر دیوار سے جا لگی۔ تو کیا پوری عمر تم تینوں کی خدمت کرتے گزار دوں؟ کیا میری خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ نرگس کی پرانی عادت تھی دفعہ کے وقت چیخنے لگو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی جوانی ضائع کر دی اور احسان فراموشی کی حد دیکھو۔ تم میری خوشی میں خوش بھی نہیں ہو سکتی۔ گندے برتنوں کو وہیں چھوڑتے وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا آپ آئندہ نہیں ملیں گی۔ کیا وعدہ اور توڑ دیا وعدہ۔ کیا کر لو گی تم؟ گل کی منمناہٹ میں نرگس نے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا۔ گل جان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ناحق کھائے جانے والے پیسوں کے متعلق سوال کر سکے۔ پیسے چھپانا اس کا قصور تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی بہن نے اسے سزا دی ہے۔ وعدے اگر اتنے ہی پاسدار ہوتے تو یہ دنیا امن پسند ہوتی۔ گل بی بی حقارت سے کہتے اسے سنک کی طرف ڈھکیلا۔ گل سسک اٹھی۔ برتن دھو کر سونا حکم دیتی اس کی بہن کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیم اندھیرے میں کھڑی گل بے بسی سے بھرے سنک کو دیکھا۔ غصہ اسے گندے برتنوں پر نہیں تھا، غصہ اسے خود کی کمزوری پر تھا۔ ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھا کر بخوشی آگے بڑھ جاتا تھا۔ ابیل غسل خانے کی طرف بڑھتی لڑکی مانوس آواز پر پلٹی۔ بھورے لباس اور سختی سے جکڑے بالوں والی گلجان سیاہ بھاری بوٹوں میں اس کے قریب آئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ پھر ارد گرد دیکھا۔ اکیلے میں؟ المیرا نے کسی وقت میں اس سے کہا تھا کہ دوسروں کا سوچنے کے لیے لوگ موجود ہیں، اپنا سوچنے کے لیے کون آئے گا؟ بس اب وہ المیرا کی حسین اقوال میں سے ایک پر عمل کرے گی۔ کچھ دیر بعد کوڑا دان اب کباڑ سے خالی تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے اسے خالی کیا گیا تھا۔ گلجان اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالے آخری سیڑھی پر ٹہلتے ابیل کے انتظار میں تھی جس نے اس سے کچھ دیر تک وہاں آنے کا کہا تھا۔ سیڑھیوں کی شروعات پر کسی کا سایہ بنا تو گلجان چوکنا ہوئی۔ ابیل سینے پر بازو باندھے لال رومال بالوں کے گرد باندھے ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہیں میرے کمرے کی چابی کہاں سے ملی تھی؟ وہ ایک وقت تک میرا بھی کمرہ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کی چابی میرے پاس نہیں ہوگی؟ گلجان اپنی ہی بے وقوفی پر شرمسار ہوئی۔ یہ بات اس نے کیوں نہیں سوچی؟ بات ختم ہو گئی تو میں جاؤں؟ ابیل کے لہجے میں ایک انجان سی چبھن تھی۔ گل اس سب کی عادی نہیں تھی۔ تم وہاں کیا لینے آئی تھی؟ اپنا سامان؟ کون سا سامان؟ گلجان کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ ابیل کے ماتھے پر بنتے پسینے کے ننھے قطرے یقیناً گرمی کی وجہ سے نہیں تھے۔ وہ میرا کمرہ بھی۔ گل نے ہاتھ اٹھاتے اسے بیچ میں ٹوکا۔ میں یہ بہانہ سن چکی ہوں اور اب مجھے سچ جاننا ہے۔ تم میرے کمرے میں چوری چھپے کیا لینے آئی تھی شہزادی؟ گل کے چہرے پر موجود سختی آج ابیل کے کسی بہانے سے نہیں ٹلنی تھی۔ آنکھوں میں موجود سرخ ڈوریاں ساری رات جاگنے کی وجہ سے تھی۔ ابیل نے ہاتھ پہلو میں گراتے سختی سے بھیج لیے۔ گال کا اندرونی حصہ کاٹتے ہوئے گل کے انداز پر اندر ہی اندر تلملا اٹھی۔ تم واقعی سچ جاننا چاہتی ہو؟ سپاہی نے گردن ہلاتے اقرار کیا۔ ٹھیک ہے پھر سنو۔ غصے سے بھری سانس چھوڑی۔ تم جو یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو کبھی نہیں بھاگ سکتی، الٹا اس سارے معاملے میں جان سے ہاتھ ضرور دھو بیٹھو گی۔ اب تم یقیناً سوچو گی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، کچھ بھی بکی جا رہی ہوں۔ اس کا اشارہ گل کے پیچیدہ ہوتے تاثرات پر تھا۔ لیکن یہی سچ ہے گل۔ 2 قدم اتر کر اس نے اپنی سابقہ دوست کے ہاتھ پکڑے۔ میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں۔ تم ایک دھوکے باز آدمی کے جھانسے میں آ رہی ہو۔ وہ خادم ابیل کی ہمدردی نفرت میں بدلی۔ وہ
فساد برپا کرنے کی نیت سے سب کر رہا ہے۔ پہلے اس نے مجھے الجھایا اور اب تمہارا استعمال کرنے پر مصروف ہے۔ وہ تمہارا کوئی دوست، کوئی خیر خواہ نہیں، بلکہ تمہیں اندھیروں میں ڈھکیل رہا ہے۔ گل حیرت سے آنکھیں جھپکتے رہ گئی۔ فاتر اسلام نے کہا تھا، بدگمانی کی پہلی سیڑھی پر ہاتھ تھامنے والا کوئی مل جائے تو انسان سفر طے کر لیتا ہے۔ گلجان تو پہلے ہی تشویش کے راستے پر تھی، ایسے میں ابیل کی آمد گل کے لیے ہمراہ ثابت ہوئی۔ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ میں جو بھی کہہ رہی سب سچ ہے۔ وہ آدمی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ماہ نگار کو تم دونوں کے ارادوں کی بھنک مل چکی ہے، اور اگر تم اب بھی باز نہ آئی تو بہت جلد مروا دی جاؤ گی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس کا ذہن کچھ بھی ہضم نہیں کر پایا۔ میں نے ماہ نگار جی اور عبداللہ کی باتیں سنی ہیں۔ نہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم خادم مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ اس کے سوال پر ابیل کی منت کرتی نگاہوں کی چمک ماند ہوئی۔ چہرہ جھکاتے گل کے تھامے ہاتھوں کو دیکھا اور ان پر گرفت مضبوط کی۔ اگر وہ دھوکہ نہ دے رہا ہوتا تو نگار جی کو یہ سب کیسے معلوم ہوتا؟ گل نے بتانے کے لیے ہونٹ جدا کیے کہ سب ان کے منصوبے کا حصہ تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچتے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ فاتر اور اپنے مشترکہ منصوبے میں کسی باہر والے کو شامل نہیں کر سکی۔ دیکھو گل، میں بس یہ چاہتی ہوں تم محفوظ رہو۔ تم لوگ اگر ملکہ کو ہٹانے میں کامیاب ہو بھی گئے تب بھی نگار تمہیں اور اسے نہیں چھوڑے گی۔ بس کچھ وقت کے لیے اپنا سوچو۔ مجھے تمہارے تحفظ سے زیادہ اور کچھ اہم نہیں۔ ابیل کے الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ فیصلہ کرنا ہر اگلے لمحے کٹھن ہونے لگا۔ کسی نے آج تک یوں اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ زندگی کی طرف کبھی کسی نے نہیں بلایا تھا۔ آج ایک غیر اس کی منت کر رہی تھی۔ گل کے لیے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو گل۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ طریقہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو وہ استعمال کرو۔ میری رائے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو گل، میں بس یہ چاہتی ہوں تم محفوظ رہو۔ وعدے اگر اتنے ہی پاسدار ہوتے تو یہ دنیا امن پسند ہوتی گل بی بی۔ مجھے تمہارے تحفظ سے زیادہ اور کچھ اہم نہیں۔ دیکھو آہستہ گل، زندگی 50-50 کی ایکویشن پر گزارنی چاہیے۔ کچھ ہمارا فائدہ ہو، کچھ سامنے والے کا فائدہ ہو۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اپنا سوچنے کے لیے لوگ ہیں نا، میرا سوچنے کے لیے کون ہے؟ بس کچھ وقت کے لیے اپنا سوچو۔ آنکھیں بند کرتے اس نے گہری سانس لی۔ ذہن میں تمام آوازیں ایک دم بند ہوئی اور اب کی بار اسے صاف اپنے الفاظ سنائی دیے۔ ٹھیک ہے ابیل حیران ہوئی۔ میں اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرت خوشی میں بدلی۔ مگر تم مجھے حکم نہیں دو گی، بلکہ گل نے اس کے ہاتھ پکڑے، میری مدد کرو گی؟ اس کے مسکرا کر کہنے پر سامنے والی کی بھی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انہیں ممنون نگاہوں سے گل کو دیکھتے وہ خوشی سے سر ہلانے لگی۔ اسی چیز کی تو خواہش تھی اسے، یہی ایک توجہ تو چاہتی تھی وہ، کوئی اسے اہم مانے، کسی کی زندگی کا ضروری کردار بننا۔ گلجان کی برسوں پرانی فریاد تھی جو آج بالآخر پوری ہونے جا رہی تھی۔ حال دربار ملکہ۔ وقت کے اس حصار میں ڈوبے اس نے گہرا سانس کھینچا۔ بس پھر یوں ہی میں نے کتاب میں لکھے قانون بدلے اور اب میں یہاں ہوں۔ کچھ فاصلے پر موجود دبیر السازار خالی نگاہوں اور ناتواں ہمت میں بیٹھا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ملکہ کے چہرے پر خوشی تھی مگر آنکھیں بھی بھیجی۔ ابیل سے میرا بس ایک وعدہ تھا کہ میں اسے کھویا ہوا مقام دلواؤں گی اور اس کے ملک واپس بھیج دوں گی۔ گل کی نگاہوں میں دکھتا سرد پن دبیر کے سارے سوالات اور پہیلیوں کا جواب پے در پے دینے لگا۔ مجھے اب معلوم ہوا المیرا کیوں اس تخت سے اٹھتی نہیں تھی۔ ٹیک لگاتے اسے ٹانگیں لمبی کی۔ ملکہ ہونے کے بھی مزے ہے۔ جملے کے اختتام پر کھلکھلاتی ہنسی دبیر السازار کے تاثرات میں تبدیلی نہ لائی۔ وہ صدمے میں تھا۔ فاتر اور گل سے ایسے رویے کی امید اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تمہیں ہمیشہ سے ملکہ بننا تھا؟ دبیر نے عام سے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، مجھے برابری چاہیے تھی، دانتوں کی نمائش کی، لوگ میری قدر کریں، میری اہمیت کو پہچانیں، کسی کی نظر میں خود کے لیے فکر دیکھنی تھی، کوئی میری غیر موجودگی سے متاثر ہو، یہی چھوٹی موٹی خوشیاں تھیں میری۔ ہنس کر کہتے دور خلا میں دیکھا۔ دبیر نے اپنے بندے ہاتھوں پر دھیان دیا۔ تو کیا یوں ملکہ بن کر تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کے لہجے کی مضبوطی اور انداز کی خوش فہمی پر دبیر نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میری غیر موجودگی سب پر اثر انداز ہوگی۔ ہر راہ چلتا مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب سے دنیا میرے قدموں میں ہوگی، مسٹری مین۔ انگلیوں کو جنبش دیتے گلجان اپنی سوچ پر مسرور ہوئی۔ دبیر نے اسے نہ روکا نہ ٹوکا اور اصلاح تو بالکل نہیں کی۔
خیر اب تم قید سے نکل گئے ہو اور جس کو ہونا چاہیے تھا وہ ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آنکھیں بند تھی اور سر گدی کی پشت پر ٹکا تھا۔ کچھ لمحے کمرے میں بس جلتی لکڑی کی آواز سنائی دی۔ تم سے پہلی ملاقات کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، دبیر کھوئے ہوئے لہجے میں گفتار ہوا۔ گل جان بند آنکھوں سمیت الجھی۔ کیا؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ پلکیں مقفل رہی، جلتی لکڑی کی آواز خاموشی پر مغلوب تھی۔ یہی کہ تمہاری نگاہوں میں اس قدر چمک کیوں ہے؟ گل جان کے مسکراتے ہونٹ جامد ہوئے، دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے چھت کا منظر تھا۔ تم ہنستی ہو، تم روتی ہو، جھگڑتی ہو، سلجھتی ہو، مگر تمہاری نگاہ میں دکھتی زندگی کم نہیں ہوتی۔ یوں جیسے تم جینا کبھی نہیں چھوڑو گی، یوں جیسے تم باقی انسانوں سے مقدس رہو گی۔ الجھن سے ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا، وہ دبیر کو نہیں دیکھ سکی۔ آج تمہاری وہ چمک ختم ہو گئی تو مجھے میرے حصے کا جواب مل گیا۔ عام سا جذبات سے آری لہجہ، جیسے انجام نہیں بلکہ فیصلہ سنا رہا ہو۔ تم بھی دنیا دار بن گئی ہو، حالات تسلیم کر کے تم نے خود کو بدی کے حوالے کر دیا ہے۔ تم وہ صاف دل گل جان نہیں رہی۔ کھڑے ہوتے اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، زنجیروں کی پکڑ سمیت۔ گل جان کو اپنے دل بند ہونے کی آواز بھی آئی۔ خوف اس قدر تھا کہ جگہ سے ہلے بنا دبیر کو اٹھتے دیکھا۔ میں ہمیشہ خود کو تمہارا قرضدار سمجھتا تھا۔ چہرہ پھیر کر بلندی پر بیٹھے بشر کو دیکھا۔ اندھیرے جیسی بھوری نگاہوں میں غیر دلچسپی تھی۔ آج تم بالکل اپنی جیسی لگی ہو۔ تم میں اور مجھ میں اب کوئی فرق نہیں رہا آنستہ گل جان۔ دبیر السازار کے نزدیک تم سے متاثر ہونے کی اب کوئی وجہ نہیں رہی۔ تخت سے ٹیک لگائے وہ دبیر کو دیکھتی رہی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہا۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پر گل جان حال میں لوٹی، سر تا پیر لرزتے ہوئے ایک دم تخت پر آگے آئی۔ اس کا سینہ جھلس رہا تھا اور سانس تامل۔ وہ ابھی بھی نامکمل تھی، وہ آج بھی معمولی ہے۔ گل کو یقین تھا اس بے دردی پر وہ آنسو بہائے گی، مگر اس کے خیالات کے متضاد آنکھیں خشک سالی کا شکار رہیں۔ گل جان کا شمار تو نیک ذات میں ہوتا ہے، تو پھر یہ دبیر السازار کیا بول گیا؟ المیرا اور فاتر کو کوستے وہ کب ان کے جیسی بنی ہے؟ جھوٹ! یہ سب سراپا دبیر کی غلط فہمی تھی۔ دروازہ دوبارہ کھلنے پر گل جان درست ہو کر بیٹھی، نگاہ میں ناسمجھی لیے اس نے چہرہ اٹھایا۔ جب ششوپنج کا وہ احساس خوف میں بدلا، ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ذہن خالی ہو گیا۔ پیٹھ پر وار کر کے اب نگاہ کیسے ملائے؟ فاتر اسلام کی نگاہوں میں ملال اور قدم سست تھے۔ وہ شان و غرور سب تو قید خانے میں اس عورت کے ساتھ قید تھا جو یہاں ہے، وہ برائے نام سانس لیتا بس ایک وجود تھا۔ گل جان اس وقت ملاقات کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دیر پہلے محل میں خاموش سی گہما گہمی تھی، جیسے کام تو ہو رہے ہوں مگر ان کے عمل دخل میں پسندیدگی یا اتفاق نہ ہو۔ ماہ کامل کے کمرے سے نکلتے وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھا جب ایک طرف سے آتی سرگوشیوں کی آواز پر ٹھٹک کر رکا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر 5-6 عورتیں ایک گروہ بنائے آپس میں بات کر رہی تھیں، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا ان کی بات کا موضوع بحث وہی ہے۔ نظریں ملنے پر ان سب نے اسے ارد گرد سے گھیر لیا۔ کیا مشیر ادوب نے اگلی ملکہ نہیں بننا تھا؟ ایک عورت کا سوال۔ وہ لڑکا کون تھا جس نے بھری محفل میں ملکہ کی بہن کو ٹوکا؟ دوسری نے استفسار کیا۔ اگر محافظ اگلی ملکہ بنے گی تو کیا ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی؟ پے در پہ سوالات جس کے جواب کا وہ وقت بھی نہیں دے رہے تھے۔ فاتر کو ایک پل کے لیے لگا وہ واپس اپنی دنیا میں جا چکا ہے، جہاں مختلف صحافی اسے گھیرے سوال کر رہے تھے۔ منہ کھولتے اس نے سب کو شانت کرنا چاہا، جب اگلے آنے والی ارتجا نے اس کو لاجواب کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے سابقہ ملکہ کو جھوٹے الزامات کی بنا پر قید کیا ہے؟ اس تشویش پر فاتر اسلام خود سے نظر بھی نہیں ملا سکتا تھا۔ جواب میں وہ شرمندہ مرد کہتا بھی تو کیا کہیں سر جھکا دیا، کہیں سوال انسنا کر جاتا، کہیں بات ٹال دیتا تو کہیں بس سامنے والے کو بیزار سا دیکھ کر رہ جاتا۔ ہمیں جواب دے خادم جی، آنے والی حکومت ہماری زندگیوں میں بہتری لائے گی۔ اس عورت کے لہجے میں امید تھی جو وہ سچ بول کر ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا شوہر بیماری میں تڑپ رہا ہے، خدا را اسے بچا لے۔ کیا یہ بے بسی تھی کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی؟ ایسی دنیا جہاں عورتوں کا راج تھا، وہیں ایک عورت مرد کے سامنے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فاتر اسلام جو کب سے اپنے حال کو نظر انداز کر رہا تھا، ان عورتوں نے اسے بڑھنے اور قبولیت پر مجبور کر دیا۔
زبردستی اسے ملکہ کے دربار میں حاضری دینے کا کہتی، فاتر انہیں انکار کرنے کی جسارت خود میں نہیں رکھتا تھا۔ حالیہ وقت کچھ دیر وہ تھکی نگاہوں سے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا۔ سوال انگنت تھے مگر آج وہ ان کو کہنے کا ہنر نہیں رکھتا تھا۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ ناک کے نیچے جمع ہوتے پسینے کو صاف کرتے گل کے واضح ہوش اڑے تھے۔ تمہاری رعایا تم سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہے، کمزور سی آواز میں کہتے اسے اپنا آپ نہایت بے مول لگا۔ ان کے مسائل میں اپنی تاج پوشی کے بعد سنوں گی۔ ہاتھ کی جنبش سے باہر جانے کا کہتے چہرہ پھیر لیا۔ فاتر بھی چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے کے قریب بڑھا۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے دل پر موجود بوجھ کو ہٹانا چاہا۔ دروازے پر اس کی گرفت یکبستہ تھی جب بے خودی میں اس کی زبان پھسلی۔ کیوں کیا تم نے وہ سب؟ اپنے تخت پر رخ بدلتی لڑکی اس مایوس سرگوشی پر منجمد ہو گئی، سر تا پیر شرمساری کا مجسمہ بن گئی۔ وہی آدمی جو کبھی اسے حقیر جان کر بس حکم سناتا تھا، آج مایوسی میں ڈوبا سوال کر کے رہ گیا۔ فاتر نے دروازے کی کنڈی چھوڑ دی۔ گلجان نے نم ہتھیلیاں بند کرتے زبان لبوں پر پھیری، گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم یہ کر سکتی ہو گلجان، تم صحیح ہو۔ فاتر غلط گہری سانس لیتے زیر لب کہا، ہم ایک ٹیم تھے گل، ہم نے یہاں سے بھاگنا تھا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا تھا۔ وہ تمہید کا عادی کبھی رہا ہی نہیں، آج بھی لگی لپٹی کے بغیر مدعے پر آیا۔ تم مجھ سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں تخت تمہیں دے دیتا، مگر مجھ سے جھوٹ بول کر یہ جگہ ہتھیا کر تم نے صحیح نہیں کیا۔ اور جو آپ نے کیا کیا وہ صحیح تھا؟ اگر ایک آپ بنا تھا تو دوسری بھسم کرنے کو تیار تھی۔ مجھ سے باتیں چھپا کر مجھے اپنے پیچھے لگائے رکھنا یہ کون سا ساتھی کرتا ہے؟ فاتر کے تاثرات اس کے اونچے لہجے کے بجائے اس کی بات پر پیچیدہ ہوئے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں فاتر اسلام سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں فاتر اسلام سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں ایسے ہی سچ کہنا اور سننا پسند تھے۔ کیا کوئی انسان اس حد تک بدل سکتا ہے؟ آج سے فاتر اسلام سچ کے نام پر لوگوں کی دل آزاری کرنے سے کترائے گا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں سر، مجھے کچھ اور بتاتے ہیں اور آخر میں فیصلہ اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں۔ جب ہم نے وہاں سے فرار ہونا تھا تب بھی آپ نے یہی کیا، اور اس مرتبہ بھی آپ مجھے بغیر بتائے سب خود تک محدود رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ الہام تمہیں کیسے ہوا؟ اس کی آواز بے بسی سے بلند ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر سکا۔ سامنے والی اس حرکت پر طیش میں آئی۔ مجھے ان ہیرے موتیوں کی کوئی لالچ نہیں، مجھے صرف یہاں سے نکلنا تھا، لیکن آپ نہایت بے وقوفی سے ہر قدم اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، ورنہ نگار آپ سمیت مجھے بھی مار دیتی۔ اور اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ گلابیل کی زبان بول رہی تھی۔ فاتر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ آپ کا پلان نہایت ناکارہ تھا، میں نے آپ کی مدد کی خاطر یہ خطرہ مول لیا ہے، اور اب آپ مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ میں سنا نہیں رہا، میں پوچھ رہا ہوں۔ آنکھیں مسلتے جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ آج کے بعد سے فاتر اسلام دوسروں کی عزت نفس کی نفی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ ادوب کو ملکہ کس طرح بنائیں گے، بتایا مجھے۔ فاتر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ غصہ، یہ نفرت، یہ رعبدار پکار گلجان تو نہیں، یا پھر یہی گلجان تھی؟ سجدہ رہتے وہ سرخ ہوتی عورت کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ در و دیوار بھی سانس روک کے یہ منظر دیکھ کر لاجواب ہو گئی۔ کیا ان کے منصوبے کی منزل یہ تھی؟ گل کے الفاظ بمشکل ہضم کرتے اسے سمجھ نہ آیا اس عورت کی جلد بازی پر ترس کھائے یا اپنی بے وقوفی پر لعنت بھیجے۔ آج کے بعد فاتح دوسروں کو لا علم رکھنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ آپ صرف سناتے ہیں، سنتے نہیں۔ آپ کو صرف کوئی پالتو غلام چاہیے تھا، کیونکہ سچ تو یہ ہے آپ میں اور المیرا میں فرق نہیں۔ آپ خود کو عقل تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ عورت ہر انسان کو قابل تصدیق۔ تم کون ہو؟ وہ تھک کر ٹوٹ چکا تھا۔ تمہارے تفرق اور جانبداری کا نتیجہ فاتر اسلام۔ جس عورت کو وہ کبھی قافلے روکنے کا صالح سمجھتا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اس کے کچھ الفاظ فاتر کی دنیا روک دیں گے۔ آنکھیں مسلتے فاتر نے گردن پیچھے گرا دی۔ گل نے اسے باہر جانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جب فاتر کی آواز پر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تمہیں نہ بتانے کی وجہ سراسر ماہ ملکہ کے رد عمل کا انتظار کرنا تھا۔ نہ منہ سے بولنا اور نہ ہی کتاب پر لکھنا میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ اگر وہ ہماری کہی باتیں سن سکتے ہیں تو کیا کتاب پر لکھی باتیں بھی جان جائیں گے؟ گلجان کا غصہ اس وقت شدید تھا۔ تبھی فاتر اسلام کی باتیں اسے فریب لگی۔ ہلکی سی شرمندگی ابھی گالوں پر آئی ہی تھی جسے مہارت سے چھپا لیا۔
مجھے تم پر اندھا اعتماد تھا گل، تخت نشین کے دل کو کچھ ہوا، اچھائی کی وہ طاقت جو اس کے اندر رچی بسی فاتر کی ایک اداس نگاہ پر لالچ کی بیڑیاں توڑنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ دغا دینے والا دوسروں سے وفاداری کی امید لگاتا بے وقوف سے کم نہیں لگتا۔ نیکی ناکام ہو گئی اور بدی نے اس عورت کا ذہن مکمل قابو کر لیا۔ یوں کہ وار سیدھا فاتر کی کمزوری پر کیا۔ آپ المیرا کو دھوکہ دیں گے تو کیا کوئی آپ کی پیٹھ پر چھرا نہیں گھوپے گا؟ یہ حقیقت ایسی تھی جس کو وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ گناہ گار اور مجرم تھا، پھر اس بات سے کترانا کیسے؟ کیا تمہاری پشت محفوظ ہے؟ کچھ دیر بعد اپنے قدموں پر نظر ڈالتے آہستہ سے کہا۔ گلجان کو اول تو اس کی آواز بمشکل سنائی دی اور دوم بات کا مقصد بھی سمجھ نہ آیا۔ فاتر نے چہرہ اٹھایا تو وہاں خالی پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ فریب کاری کا چکر ایک بار شروع ہو جائے تو اس کا اختتام بہت دیر بعد آتا ہے۔ بچ کر رہنا، تمہارے گرد بھی کوئی دھوکے باز جنم لے گا۔ میں وہ غلطیاں نہیں کروں گی جو آپ نے اور المیرا نے دہرائی۔ جواب اس کے پاس تیار موجود تھے۔ ہار ماننے پر وہ رضامند نہیں تھی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آسودہ سی مسکراہٹ لبوں پر رونما ہوئی۔ ملکہ کا تاج سلامت رہے، مگر مجھ سے جھوٹ بول کر تم نے اپنی عزت گنوا دی ہے۔ مجھے اس انسان کی عزت چاہیے بھی نہیں جو مجھے کمتر سمجھتا ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اب کیا بتاتا کہ وہ المیرا سے زیادہ اسے قابل فہم سمجھتا تھا۔ سر تک لے جا کار سلام کرتے اس کے ہر انداز میں کاہلی تھی۔ اپنے اصولوں سے منہ پھیر کر اس نے گود پچھتاووں اور کاش سے بھر لی۔ بالآخر اپنے کمرے میں پہنچتے اس نے دروازہ بند کرتے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کتنے جذبات تھے جو اس ایک سانس کے ساتھ خارج ہوئے۔ دکھ، ناسمجھی، حقارت، مگر سب سے برتر پچھتاوا، اپنے اصولوں سے رخ پھیرنے کا پچھتاوا۔ سچ شکر اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک کونے میں بچھی چادر پر ڈھیر ہوتے اس نے آنکھیں بند کر دی۔ کچھ گھڑیاں سکون کی اس پر قرض تھی، کچھ دیر وہ بھی اپنے ذہن کو آرام دینا چاہتا تھا، نہ دے سکا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، المیرا اسے ملنے والی آخری نظر کا منظر جھماکے سے یاد آیا۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو کمرے میں ماں سوائے اس کے کوئی نہ تھا۔ وہ تنہا ہو کر بھی تنہا محسوس نہیں کر سکا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گراتے اس مرتبہ اس نے کھلی آنکھوں سے سکون چاہا۔ جب اگلے ہی لمحے گلجان کے الفاظ سماعت کی زینت بنے۔ دغا دینے والا دوسروں سے وفاداری کی امید لگاتا بے وقوف سے کم نہیں لگتے۔ خیالات منتشر تھے اور سانس رفتہ۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ نہ آوازوں نے منہ موڑا تھا، نہ آنکھوں نے کوئی اور منظر دکھایا۔ کھڑے ہوتے اس نے گردن پیچھے گرائی اور ایک گہری سانس فضا میں سپرد کرتے آنکھیں مسلی۔ خود کو ترتیب میں لانا چاہا جو بے معنی تھا۔ جتنی سانس باہر نکلتی اتنے حواس بے قابو ہوتے۔ سب کچھ ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ فاتر اسلام ناامیدی کے دیواروں کے بیچ کھڑا تھا۔ یہ وہ کس مقام پر آ گیا؟ ٹہلتے ہوئے وہ رکا اور نچلا لب کاٹا۔ یکدم ایک سنی سنائی آواز کمرے میں گونجی تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ سوچا ہوگا تم نے مجھے جیل میں یوں ڈال کر جو تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کی ایک الوژن ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین آمیز لگتا ہے اور اسی گلٹ سے بچنے کے لیے تم سارا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر فرار ہو جاتے ہو۔ 1.5 ماہ پہلے کھلے آسمان تلے سمندر کے سرہانے یہ الفاظ اسے بے وقت اور فالتو لگے۔ بھلا وہ کب کسی اور کو الزام دیتا تھا؟ آج ان جملوں کا اصل مطلب سمجھ آیا تو کندھے شرمندگی سے کچھ اور جھک گئے۔ 6 سال پہلے اسے ایک ٹیپ وصول ہوئی تھی کہ المیرا عنایت محسن منشیات فروشی میں ملوث ہے۔ وہ بہانہ اس کے شکوک سے بھرے تابوت کا آخری کیل بنا۔ آخر کار اس کے پاس اپنی جھنجھلاہٹ کا جواز پیش کرنے کی ٹھوس وجہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا المیرا جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں، بس اس نفرت کے الوژن کو حقیقت بنانے کے لیے ایک توجیہی قدرت اسے دے رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ منشیات اس کے بیگ میں کیسے آئے۔ المیرا کے جیل سے نکلتے وہ معاملہ جیسے اس عورت کے بدلے تلے دب گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا جو ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ خود پرستی اور انا کا بت چکنا چور ہوا اور اندر چھپا نگینہ عام اور پسماندہ سا تھا۔ اس کا عامیانہ پن ہی اسے حقیقت کی طرف بلا سکتا تھا۔ یکدم پلٹتے وہ پنجوں کے بل ایک طرف اپنی بندھی پوٹلی کے ساتھ بیٹھا۔ ہاتھوں میں لرزش، آنکھوں میں نمی اور پسِ پشت المیرا کے الفاظ۔
قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین آمیز لگتا ہے۔ آج وہ اپنی خطا تسلیم کرتا ہے۔ ہاں، اس نے المیرا پر بغاوت کا بہتان لگایا۔ اس نے اپنی ہی ساتھی کو خود سے کمتر سمجھا۔ وہ اپنی ذہانت پر غرور کرتا تھا، مگر اب سے وہ خود کی بہتری کا سوچے گا، نفرتیں نبھانے کا نہیں۔ قلم دوات کتاب سب کو اپنے سامنے پھیلاتے اس نے نم آنکھوں کو سختی سے بند کیا، چھت کی طرف چہرہ کرتے ایک سانس اندر لی، دوسری باہر نکالی۔ سکون ملا نہیں، مگر امید تھی کہ جلد مل جائے گا۔ قلم کو سیاہی میں ڈبوتے اس نے خستہ کاغذ کے اوپر رکھا۔ ذہن اچانک ہی خالی ہو گیا۔ پہلے جہاں بے شمار خیالات ایک دوسرے سے سر ٹکرا رہے تھے، اب وہاں بنجر صحرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کے الفاظ آپ کے وجود کا حصہ ہے مسٹر اسلام۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ بھلایا گیا سبق کسی سرگوشی کی طرح اس کے ایک کان سے دوسرے میں ہو کر گزر گئی۔ فاتر نے لبوں کو جدا کرتے قلم کو مزید سختی سے دبوچا۔ اس کی گرفت کانپ رہی تھی۔ آپ کا خوف بے اثر الفاظ لکھنا نہیں، آپ کا اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کہیں آپ کے الفاظ کسی پر اثر نہ کر جائے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ماضی کے گرداب میں پھنس گیا۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل کا کھیل اس کے اعصاب ہلکان کر رہا تھا، مگر یہ وقت بہتری کا تھا۔ یہ وقت اب وہی لکھنے کا تھا جو اتنے عرصے سے معاشرتی معیار کی چادر تلے ڈھکا تھا۔ قلم بالآخر تیزی سے صفحے پر سیاہی کے نشان چھوڑتا گیا۔ آپ کو دل میں اترنے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ جملے کا بوجھ تھا یا فاتر اسلام کے ٹوٹتے خول کی شدت کہ اس نے سہم کر قلم کتاب چھوڑ دی۔ آنکھوں کے سامنے سپنا کا مسکراتا چہرہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش سر تھا۔ گردن دائیں بائیں ہلاتے وہ مکمل اب اپنے حال میں موجود تھا۔ کتاب اٹھا کر چہرے کے سامنے کی اور نہ جانے کتنے عرصے بعد لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ وہ جو خواہشات کے بوجھ تلے دبی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ آنکھیں جھپکی، دوسری بار پھر کتاب کو دور کرتے پڑھا، مگر پھر بھی اسے وہاں لکھے واحد جملے کا نہ سر ملا نہ پیر۔ یہ اس نے لکھا کیوں؟ مگر اس سب کے باوجود بھی ایک بہت پرانے میٹھے احساس نے اس کے اندر تک تازگی سی بھر دی۔ یہ سطر اس نے دل سے لکھی تھی، مطلب وہ ابھی بھی لکھ سکتا تھا۔ تم بھی باقی انسانوں کی طرح ڈیلیوژنل ہو۔ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں کہاں؟ ایک پل کی خوشی اگلے پل ماضی کے خیال کی دستک نے مٹی کر دی۔ عورتیں ہوتی ہی ڈھکوسلی ڈیلیوژنل ہے۔ خود کے کہے جملے نے اس کے نکلتے کسی بھی بہانے کو وہیں صفر کر دیا۔ وہ بہانہ بنائے بھی کیسے؟ اس کے ہاتھ میں اس ایک لکھے مصرعے کے سوا کچھ تھا ہی کیا؟ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ یہاں قید ہے، اور اس حقیقت کو ماضی بنانے کے لیے اب اسے اکیلے لڑنا تھا۔ مخلص تو تم بھی نہیں ہو۔ اپنی وفاداری کے قصیدے پڑھنے والا آج بے وفاؤں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اب کس منہ سے دوسرے کو گنہگار کہے گا جب اپنے ہی اعمال کی سیاہی ہر ایرا غیرہ اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا؟ آپ صرف سناتے ہیں، سنتے نہیں۔ آپ کو صرف کوئی پالتو غلام چاہیے تھا، کیونکہ سچ تو یہ ہے آپ میں اور المیرا میں فرق نہیں۔ آپ خود کو عقل تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ عورت ہر انسان کو قابل تصدیق۔ اگر وہ کہتی تھی وہ ایک سے ہے تو اب یہ بات سچ تھی۔ وہ دونوں حقیقتاً گناہ اور ثواب کے ترازو میں برابر ہو چکے تھے۔ کتاب کو بند کرتے اس کے مسکراتے لب خود پر ہی طنز کرنے لگے۔ پہلے صبر، پھر آزادی، پھر انسانیت، اور آج المیرا عنایت محسن نے فاتر اسلام سے اس کی انا بھی چھین لی۔ مگر باقی اوقات کے برعکس اس مرتبہ وہ اپنے نقصان پر المیرا کا شکر گزار تھا۔ باب ملکہ بیش بہا زیورات سے لے کر اترن تک کا سفر اس نے پلک جھپکتے طے کر لیا۔ شاید سب درست تھے کہ وہ اب ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بازو کے حصار میں لپٹی المیرا سر اٹھائے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ لباس جس سے بدبو آنا عام سی بات تھی، اس میں اس کا وجود ہر زیور سے خالی تھا، احسان کی دی ہوئی انگوٹھی سے بھی۔ کچھ گھنٹوں کی قید میں اسے وہ تمام لوگ یاد آئے جن کے ساتھ کبھی اس نے بے ایمانی کی تھی۔ احسان بن نوفل کی لاش آنکھوں کے سامنے آئی تو وجود نے جھرجھری لی۔ اپنی سابقہ نوکری پر موجود شیلا کا چہرہ ذہن میں ابھرا تو وہ گال کاٹنے لگی۔ گلجان کی بیزار آواز سنائی دی تو سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ فاتر اسلام کی نصیحتیں یادداشت میں ابھری تو اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ چاہنے کے باوجود بھی اس مرد سے پہلی سی نفرت نہ ہوئی، وہ جو ہر گھڑی بولتی رہتی تھی۔ پچھلے 17 گھنٹوں سے خاموش بیٹھی تھی۔ چٹائی پر لیٹتے اس نے اچھے سے خود کے گرد بازو لپیٹے اور ایک پرانا منظر دہرایا۔
8 साल قبل واپس اوکارا کے اسی گھر میں چلے آؤ، وہی جس کا دروازہ بلند تھا اور صحن میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اندر سے آنے والا شور تمہیں انفرادیت پر غور کرنے نہیں دے گا۔ لڑکے کی آنکھ پھوڑ دی تم نے۔ پتہ ہے کتنا خرچہ ہوا ہے میرا؟ ہلکی گندمی شلوار قمیض میں محسن حسین اس کے آگے پیچھے منڈلا رہے تھے۔ رافعہ ایک طرف بیٹھی گھبرا رہی تھی، جبکہ زاہد پیچھے کرسی پر جھکے کندھوں سے موجود تھا، جیسے گیند المیرا نے نہیں اس نے ماری ہو۔ جانتی ہو میں نے انہیں کتنی مشکل سے چپ کروایا ہے؟ وہ تو تمہیں قاتلانہ حملے کی بنا پر پولیس کے حوالے کرنے والے تھے۔ اگر یہ تمہارا نام نہار باپ جس سے تم جنم جنم کی دشمنی نبھا رہی ہو وہاں نہ ہوتا تو ابھی پڑی ہوتی حوالات میں۔ سینے پر ہاتھ مارتے محسن حسین کا انداز جوشیلا تھا۔ نافرمان اولاد، زندگی کا عذاب، الحمدللہ کی تسبیح کو بیچ میں چھوڑتے جملے میں لقمہ دینا نیرا بی نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ گہرے سبز لباس اور موٹی چٹیا والی لڑکی اسے گھورنے لگی۔ کیوں ماری تم نے کامران کو گیند؟ رافعہ کا لہجہ مصلحت پسند تھا۔ المیرا جواب دینے کی بجائے اٹھی، گردن مگر جھکی نظروں سے اپنے پیر دیکھتی رہی۔ رشتہ نہیں پسند تھا تو ہمیں بول دیتی۔ پسند نہ پسند چھوڑو بہن، اس شیطان کو خناثیت دکھانی تھی۔ سود کھا کر میری جیب خالی کروا دی۔ مڑے کف اور بکھرے بالوں والے جلالی مرد کا واحد غم وہ 20,000 تھے جو ان کی جیب سے رشوت کے طور پر نکالے گئے۔ المیرا نے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ امید بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھا ضرور، مگر اس آدمی سے کیا ہی امید لگائے جو 25 کا ہونے کے باوجود بھی اپنی عید کی خریداری باپ کی اجازت سے کرتا تھا۔ غضب خدا کا بیچارے کی آنکھ پر اتنا بڑا نیل تھا۔ نیرا نے ہاتھوں کو گول کرتے زخم کا احوال بتایا۔ رافعہ اور زاہد نے ایک مرتبہ مزید اسے ندامت سے دیکھا، جبکہ محسن ایک کونے میں کھڑا لب کاٹتا رہا۔ المیرا کسی مجرم کی طرح سب کی نظروں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ گیند کیوں ماری یہ تو اسے نہیں پتا۔ ہاں، مگر اس گھر میں رہنے والے افراد کو تکلیف دینے کی وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گی، پھر چاہے اسے خود کو کیوں نہ جھکانا پڑ جائے۔ اگلے ہفتے تمہارا ایک اور رشتہ آ رہا ہے اور اس بار میں قسم کھاتا ہوں عنایت تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا اگلے منٹ 2 بول پڑوا کر یہاں سے دفع کروں گا۔ محسن صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ سبز تانبے جیسی نگاہوں میں بیٹی کے لیے نفرت تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ لاؤنج کا دروازہ پٹاخ کر کے مار گئے۔ ان کے پیچھے جیسے سور پھونکنے کے بعد کی خاموشی تھی۔ نہ کسی نے نظر ملائی، نہ احتجاج کیا، نہ رائے دی، بس المیرا پتھر بن گئی۔ ان کو اولاد سے زیادہ پیسے سے پیار ہے اور کسی کو اس سوچ پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ اوکارا کا وہ گھر، وہ گاڑی اور وہ حبس زدہ گرمی 4 سال قبل وہ ہمیشہ کے لیے قدموں تلے روند آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے حال کو دیکھا۔ کس لیے؟ متوازی دنیا کی ایک کال کوٹری میں گھٹ کر مرنے کی خاطر۔ اس وقت المیرا نے شدت سے دعا کی اس آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ شاید کچھ لوگوں پر آنسو بھی مہربان نہیں ہوتے۔ سیاہ لباس میں گھٹری بنے وہ اب تک یوں ہی مایوس تھی، آنکھوں کی شوخی فنا اور لبوں کی مسکان غائب۔ جب اس کے کمرے کے باہر لالٹین کی روشنی پھیلی، المیرا نے یوں ہی لیٹے چہرہ پیچھے پھیرا۔ روشنی کی وجہ سے آنکھیں چندھیا گئیں۔ باہر نکلو، تمہاری تفتیش کا وقت ہے۔ کماری کے ساتھ کھڑے عبداللہ نے تضحیک آمیز انداز اپنایا۔ المیرا بنا کچھ کہے ان کے ساتھ چل پڑی۔ راہداری تنگ تھی جس میں اس کے پیچھے کماری اور آگے عبداللہ اسے راستہ دکھا رہے تھے۔ ذہن کو مصروف رکھنے کی نیت سے وہ ان واقعات کو دہرانے لگی جو اسے مصر لانے کا باعث بنے۔ 7 سال قبل پاکستان۔ اتوار کا دن، یعنی دیسی گھرانوں میں فساد کا دن۔ گھر میں موجود باورچی خانے سے ناشتے کی آتی مہک منہ میں پانی لانے جتنی لذیذ تھی۔ بقول رافعہ، المیرا میں لاکھ برائی سہی، مگر قدرت نے اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت رکھا تھا۔ گہرے گلابی لباس پہنے اس کے ہاتھ آٹے اور تیل سے لدے تھے جب اس نے چمٹے کی مدد سے توے پر سے پراٹھا اتارا۔ پیچھے ہی 9 سالہ اغبی کھڑا کپوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔ یہ 1 سال کی روٹین تھی۔ المیرا ناشتہ بناتی تو اغبی ساتھ چائے بناتے سب کو ڈال کر پیش کرتا۔ خود بھلے وہ چائے نہ پیتا ہو، مگر بناتا کمال کی تھا۔ کچھ ماہ پہلے اپنا سیکنڈ ایئر مکمل کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی بیٹھی تھی۔ محسن حسین کی رٹ تھی رشتہ کروا کر فارغ کیا جائے، جبکہ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ میری رخصتی سے پہلے نیرا بھی اس دنیا سے رخصت ہو۔ ہر آنے والا رشتہ کسی نہ کسی بنا پر مسترد ہو جاتا یا پلٹ کر واپس نہ آتا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے زاہد اور
زاروان کے سامنے ان کے پراٹھے رکھتی وہ کچن میں چلی آئی۔ جہاں چھوٹے بھائی نے ناک چڑھائی وہیں بڑا خاموشی سے کھانے لگا۔ رافعہ نیرا کے کمرے میں ان کا بلڈ پریشر ناپ رہی تھی۔ ہر سو ایک چپتی ہوئی خاموشی تھی۔ جب باہر دروازہ کھلنے کے بعد گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا باپ واپس آ چکا تھا۔ 3 دن پہلے دوستوں کے ساتھ مری دیکھنے گیا تھا۔ اپنی جیب غیبت اور کہانیوں سے بھر کر لایا ہوگا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتے محسن حسین کے ہونٹوں پر مسکان تھی، جبکہ ہیزل آنکھوں پر بھورے چشمے۔ عنایت باپ کے پکارنے پر بہن کے بجائے بھی پانی کا گلاس لے کر کچن سے نمودار ہوا۔ زاہد کو سربراہی کرسی سے اٹھاتے انہوں نے اسی چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ زاروان کو مخاطب کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہ کی۔ بیٹھ جانا۔ کھڑا زاہد باپ کی بیزاری پر جھجکتا ہوا دہانے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ عنایت باہر آنا۔ سپاٹ تاثرات والی المیرا باورچی خانے سے نکلی جب رافعہ نے لاؤنج میں آتے کزن کو سلام کیا۔ کیسا گیا سفر؟ کرسی پر لٹکی محسن کی جیکٹ اٹھاتے رافعہ کا لہجہ ہمدرد تھا۔ اچھا تھا۔ محسن کا لہجہ اتنا ہی لاپرواہ رافعہ کلس کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ المیرا مؤدب سے ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھو ادھر۔ کھڑا ہونا پہلی اجازت المیرا کو اور دوسرا حکم زاہد کو دیتے وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ والی کرسی پر بٹھا چکے تھے۔ پہلے ناشتے سے گیا اور اب کرسی بھی ہاتھ سے گئی۔ میری بیٹی نے ناشتہ کیا؟ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ المیرا نے گردن نفی میں جھکائی۔ زاروان کنکھیوں سے باپ کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اب کون سی نئی کھال اتارے گا یہ سانپ؟ کیا مطلب نہیں کیا؟ رافعہ نام کی پکار پر حسین کے دروازے سے اندر آئی۔ میری بیٹی نے اب تک ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تمہاری ملازمہ ہے جو کچن میں کام کرے؟ ادھیڑ عمر عورت حیران ہوتی تو کس بات پر؟ محسن کے اس محسن انداز پہ، باپ بیٹی کے پیار پر، یا پھر یہ کہ ناشتہ تو اس نے اب تک نہیں کیا؟ چلو کوئی بات نہیں، رافعہ ابھی ناشتہ لے آئے گی، تم آرام سے بیٹھو۔ سامنے رکھے انڈے پراٹھے سے نوالا توڑتے انہوں نے جو مصنوعی محبت جتانی تھی وہ جتا چکے تھے۔ میرے پاس اپنی بیٹی کے لیے خوشخبری ہے۔ المیرا اب تک خاموش تھی جبکہ زاہد اور رغوی منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ تمہیں آگے پڑھنے کا شوق تھا نا؟ المیرا کی طرف چپ نہ ٹوٹی۔ ایک پڑھائی ہی کا تو شوق نہیں تھا اسے۔ میں نے تمہارے لیے بندوبست کر لیا ہے، اب بس میری بیٹی پڑھے گی۔ یہ گھر کے کام کاج تو رافعہ بھی کر سکتی ہے۔ چائے اٹھا کر کچن سے نکلتی عورت کے قدم وہیں منجمد رہ گئے، سر پر جیسے چھت آ گری ہو۔ غیر شادی شدہ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ دوسرے اسے اپنی جاگیر سمجھے۔ میرا ایک دوست ہے نعیم، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ زاروان نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی بیٹی چائنا جا رہی ہے ڈاکٹر بننے، اسکالرشپ پر۔ آخری لفظ پر وہ نوالا چباتے ہنس پڑے۔ فراڈ یہ لگدا ہے محسن حسین نال جھوٹ بولے دا تے او پکڑے دا بھی نہیں۔ فراڈ کو لگتا ہے محسن حسین سے جھوٹ بولے گا تو پکڑے گا بھی نہیں۔ زاروان سامنے لگی سرکش شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ کوئی اسکالرشپ نہیں ملی ہے، اس کی بیٹی کو اپنے پیسے پر باہر بھیج کر شو مار رہا ہے۔ انہوں نے پانی پیتے ہنکار بھری۔ لیکن میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اگر اس کی بیٹی باہر پڑھنے جائے گی تو اپنی عنایت کسی سے کم ہے کیا؟ زاروان کی طرف جھکتے اپنے جواب کی ترجیح چاہی۔ جب احساس ہوا غلط اولاد سے پوچھ لیا۔ زاہد تھوڑی تھا جو منمنا کر ہاں ابا جی بول دے۔ باپ کے فیصلے پر اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب ٹمٹمائے۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی، وہ یہاں سے آزاد ہوگی۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہماری عنایت بھی باہر پڑھنے جائے گی تاکہ میں کم از کم سر اٹھا کر جی تو سکوں۔ میاں باہر وہ پڑھنے جاتے ہیں جن کو علم حاصل کرنے کا کوئی شوق بھی ہو، نہ کہ تمہاری ناکارہ اولاد کی طرح جو ہر سال اگر ایک مضمون میں فیل ہونے کا ٹھپا نہ لگوا لے تو چین کی نیند نہیں آتی۔ نیرا بھی جو اب تک خاموشی سے سب اپنے کمرے میں بیٹھے سن رہی تھی، جب رہا نہ گیا تو بیچ درود شریف کے ہی بول اٹھی۔ المیرا نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ یہ بڈھی مرے گی میرے ہاتھوں۔ زاروان اسے دیکھتے مذاق اڑانے کے سے انداز میں ہنسا۔ تو کیا ہوا اگر فیل ہو گئی؟ باہر ملک جانے کے لیے ذرائع چاہیے ہے، اور آپ شاید بھول رہے ہیں۔ محسن حسین دیکھ کر دچلا لوں گا نو بیرون ملک۔ محسن حسین کے گھر کا چولہا لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے سے ہی چلتا ہے، خود بڑے دل موہ لینے والے انداز میں کہتے اس کا باپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ المیرا جانتی تھی جب محسن مقابلے پر اترتا تھا تو اپنی اولاد کی بازی بھی لگا دیتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس مرتبہ اسے اس سودے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आगे गुलजान क्या करेगी, अलमीरा को क्या सज़ा सुनाई जाएगी और वो लोग अपनी नॉर्मल दुनिया में कब पहुंचेंगे, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।